समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कायद मिल्लत जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, पीछे आओ भाई, इधर पीछे आओ, अब आप खराब हो जाइए, थोड़ा पीछे और पीछे, इधर पीछे, लगा थोड़ा पीछे जाओ। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई नहीं आएगा, पीछे पीछे डिसिप्लिन कायम रखिए, ये आजम भाई का जलसा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सब सारे मिलके विकास के नाम पे होते हैं, वे कोई किसी की बातों में नहीं आए। बिजली नहीं होती ना तो कपड़े धुलते, दो खाने खड़ते और फ्रिज में रखे, एक एक महीने रखते लोग खाना, गैस भी बच रही है आपकी,
تو آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے بالکل. یہ کہتے تھے ہم نے الٹرا ساؤنڈ فری کر دیا. کوئی فری نہیں ہوتا الٹرا ساؤنڈ. جو اس کے آدم بھائی نے بھی اس کا انتظام کر دیا ہے. الٹرا ساؤنڈ, ٹی وی اسکین, ایک سرے اور 15-20 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. نقصے کا کوئی پرچہ نہیں ہے. اور جہاں بجلی کا سامان ہے, بجلی کا آپ تو میں نے بتا دیا, یا تو پلاس خرید لیں اور نہیں خریدیں گے تو میں کٹوا دوں پلاس. 10-20 روپے کا پلاس آتا ہے تو پلاس مل جائے گا. تو کسی کی باتوں میں نہیں آئے بالکل. پیسے ان کے کھائیں, ووٹ دیں سائیکل پہ, آدم کو کامیاب کریں. ایسا کامیاب کریں کہ کسی کی ہمت نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو کسی کھڑا ہونا نہیں چاہیے تھا. ایسے پڑھے لکھے آدمی کو کس لیے کھڑا ہوتا آدمی؟ بس شہر میں کام کرائیں, لائٹ ملے, پانی ملے, سڑک بنے. سارے کام تو کرا دیے. آسمان پہ تو بنے گی نہیں سڑک, زمین پہ سڑک بنے گی. تو سڑک کو نہیں بچی ہے. 24 گھنٹے لائٹ مل رہی ہے آپ کو, 25 گھنٹے ہوتے نہیں ہے تو 25 گھنٹے کی آدم بھائی لائٹ چلائیں. تو یہ شہر میں پورے ضلع میں جہاں نگاہ مارے آدم بھائی کا بورڈ ہے. اس کے علاوہ کسی کا بورڈ نہیں لگا ہوا ہے. جب آدم بھائی کا بورڈ لگا ہوا ہے تو اس کے علاوہ کسی کو ووٹ ملنا نہیں چاہیے. آدم بھائی کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں, چاہے وہ اچھے دن والے ہوں. اور یہ انہوں نے تو کوئی دن دیکھے ہی نہیں ہے. اچھے دن والوں نے جھوٹ بول کے ووٹ لے لیا. انشاءاللہ ہم تو اس بار ووٹ نہیں ملے گا. دونوں کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ. آدم بھائی پورے ہندوستان کا ریکارڈ کرا کے اللہ نے چاہ تو ان کے ساتھ اللہ ہے اور آپ لوگ ہیں. دیکھیں کیا حال ہے. اور آپ سب شریف لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. کوئی نمبر 2 کا پیسہ والا اس میں نہیں ہے کوئی. تو اللہ میاں بھی ایماندار کی سنتا ہے. تو کوئی غلطی مت کرنا. پیسے کھانا, 15 تاریخ کو ووٹ سائیکل پہ جا کے لگانا اور پورا ہندوستان کا ریکارڈ بنانا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپس کے جو جھگڑے ہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مگر اس کی غلطی آدم بھائی کو مت دینا. کسی ممبر سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی غلطی ممبر کو دینا, آدم بھائی کو مت دینا. کسی آج پڑوسی والے سے غلطی ہو تو آج پڑوسی والی غلطی آدم بھائی کو مت دینا ہوگا. تو آدم بھائی کے لیے بالکل کنسائڈ کر دو انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب اظہر احمد خان صاحب, چیئرمین صاحب. ہمارے بیچ میں اتر پردیش صفائی کرمچاری آیوگ کے ادھیکش جناب جگل کشور صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں جگل کشور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 2-3 منٹ میں اپنی بات رکھیں. جناب جگل کشور. بہت بہت شکریہ. اس مثال جن سبھا کونے کونے سے آئے ہوئے رامپور کے سبھی ہمارے سمانت مانیہ محمد اعظم خان صاحب کے دیوانوں, میں بھی ان کا ایک چھوٹا سا دیوانہ ہوں اور آپ کے بیچ میں حاضری لگانے آیا ہوں. میں اپنے سماج کے ساتھ ساتھ پورے رامپور کے باشندوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آنے والی 15 تاریخ کو ایک ووٹ ڈال کر اتنے بھاری تعداد سے آدم صاحب کو جتانے کام کرے گا کہ لکھنؤ میں ایک اتحاد تعداد کرے رامپور کا. مجھے آپ نے موقع دیا, بہت بہت شکریہ. جے ہند, جے سماج. بہت شکریہ جگل کشور صاحب. ہمارے ایک اور مہمان اور بہت سرگرم لیڈر جناب مولانا یعقوب بلند شہری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور چند منٹ اپنا پیغام آپ تک پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین, محترم حاضرین, ہم سب یہاں اپنے بڑے بھائی محمد اعظم خان صاحب کے لیے
जमा हुए हैं। इलेक्शन का माहौल है। परसों आपकी सीट का पोलिंग होना है। अब रामपुर की सरजमीन पर अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मोहम्मद आजम खान साहब को वोट दीजिए, तो इससे छोटी कोई और बात नहीं हो सकती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मोहम्मद आजम खान साहब रामपुर नहीं, हिंदुस्तान की एक पहचान है। आजम खान साहब की खिदमत को सारी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। मैं आलम इस्लाम की एक अजीम दीनी दरसगाह सहारनपुर में 40 साल से खिदमत अंजाम देता हूँ। पूरी दुनिया के सफर पर तालीम के पैगाम को लेकर जाता हूँ। जहाँ भी तालीम का जिक्र हो और अपनी नस्लों को जिहालत के अंधेरे से निकालकर इल्म की रोशनी दिखाने का जिक्र हो और वहाँ आजम खान साहब का नाम न आवे, तारीख अधूरी रह जाएगी। चंद साल पहले मैं एक तालीमी कारवा लेकर रामपुर आया था। मीडिया के साथी, रामपुर मीडिया के साथी यहाँ मौजूद है। उन्होंने मुझसे सवाल किया था जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने उन्हें जवाब दिया था, चिराग कोई भी जलाए, रोशनी सबको मिलती है। रामपुर के गयूर लोगों, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक शख्स ने सारी जिंदगी हमारे लिए वक्त कर दी और रामपुर में उसके मुकाबले पर कोई इलेक्शन खड़ा होगा। खड़ा होना उसका एक जमहूरी हक है, लेकिन उसकी जमानत को जब्त कर देना, उसको हक है वो इलेक्शन लड़े, सबको लड़ने का हक है, वो भी लड़े। लेकिन रामपुर के गयूर लोगों, इस मर्तबा एक तारीख लिख देना। मोहम्मद आजम खान साहब के सामने जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी एक की जमानत बचनी नहीं चाहिए। नौजवानों से खास तौर से कहूंगा, ये वोट कोई मामूली ताकत नहीं है। तफसील से बात करने का मौका नहीं है। वो के भाई साहब ने कहा कि आप बोलिए, लेकिन दूसरे भी मेहमान मौजूद हैं। ये वोट डालने का नौजवानों जो हमें मिला है, ये वोट डालने का जो हक हमें मिला है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हिंदुस्तान के सपूतों ने 200 साल तक तहरीक आजादी हिंदुस्तान को परवान चढ़ाया है। लाखों लोगों ने शहादत के फंदे को छूमा है, जब जाकर हमें आपको वोट डालने का हक मिला। ये वोट कहीं जज्बात में, कहीं अपने जाती मफाद में, अपनी नाक के लिए ये वोट जाया न हो जाए। आने वाली 15 तारीख को आपका एक वोट साइकिल के निशान पर बटन दबाकर पड़कर सारे उम्मीदवारों की जमानतों को जब्त करना है। आखिर में यही कहूंगा, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे साथ चलो। अरे हाथ तो उठा दो भाई। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे साथ चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ।
आप हजरात वोट डालें, वोट डालें। हरमैन शरीफैन से लेकर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में आपके लिए दुआएं हो रही हैं। आप वोट डालें। कामयाबी किसके हाथ में है? वो जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है रौन देता है। तारीख इस्लाम शाहिद है, जब हाथी बैतुल्लाह को उठाने चला था, अल्लाह ने अबाबील से काम लिया था। और वो तारीख जो यूनिवर्सिटी को बुरी निगाहों से देखने वालों के लिए आपको अपने वोटों के जरिए अबाबील वाला काम अंजाम देना है। कदम आप उठाइए, कदम आप उठाइए, बटन आप दबाइए। मदद के फैसले वहां से हों। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन। नमाज बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना याकूब बुलंदशहरी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ साबिक एमएलए जनाब अफरोज अली खान साहब से कि वो तशरीफ लाएं। उसके बाद हम अपने महबूब कायद को सुनेंगे। सदर मोहतरम, हम सबके महबूब रहनुमा आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, यहाँ मौजूद हमारे पार्टी के लीडरान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहाँ तक की मेरी आवाज जा रही है माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से 25 दिन पहले हमारे कायद, हमारे लीडर आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने हम सब को खिताब फरमाया था और ये कहा था कि मेरे साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़ाई की कमान आप संभालें, रामपुर की कमान आप संभालें। मेरे सामने पूरा उत्तर प्रदेश है और ये कहा था कि आप अपनी मेहनत के लिए, अपने पेट भरने के लिए तो आप अपना वक्त उसमें लगा सकते हैं, बाकी पूरा वक्त अपने इस इलेक्शन में लगाइए। तो आज हमारे नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपने कायद के कहने पर लगाया है और उसका ये नतीजा है कि रामपुर में आजम भाई से टक्कर लेने वाला अब कोई नहीं है, कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो साहब हाथी पर चढ़ के लड़ रहे हैं वो लीडर नहीं है, वो लड़ाई में ये लड़ रहे हैं कुछ शरपसंद, कुछ बिगड़े हुए लोग जिनकी रोजी रोटी का मसला था। एक बलि का बकरा लाए हैं, बलि का बकरा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जिस दिन से पर्चा भरा उस बकरे ने हार नहीं उतारी। ईद के दिन, बकरा ईद के दिन हार कब उतारते हैं? जब उसकी कुर्बानी हो जाती है तो ये उसकी कुर्बानी करेंगे। ये उससे प्यार नहीं है, उससे प्यार नहीं है, ना उनका कोई सियासी, ना कौम और मिल्लत के लिए कोई कारनामा है। वक्त की कमी है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं और अंतिम पंक्ति में जो खड़े हुए लोग हैं, ये पहचान लो, आजम खान साहब किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रूह है, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की शाहरख है। इन्हें तुम्हें 15 तारीख के बाद आजम खान साहब अंतिम जब 7 चरण है उसमें हर जगह जहाँ जाएंगे विजय का झंडा फहराएंगे। तभी हम जीतेंगे, तभी हम जीतेंगे। तो कब्जा कर लो, छावनी बना दो रामपुर को, आजम भाई के नौजवानों, और परसों को 5:01 के बूथों को छोड़ना। ये मत कहना कि अब कौन लग रहा है, अब कौन आजम भाई से कोई भी नहीं पाएगा। 3 बजे के बाद तुम कहते हो गाड़ी खिंच गई, नहीं, जब 5:01 को सील करके आना अपनी मुश्किलें। फिर देखो, लाख से नहीं, 1.25 लाख से नहीं, तुम 1.5 लाख से जीतोगे इंशाअल्लाह। और अब मैं
हाँ, रामपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ पता लिखा है, वो आपको पेश करना चाहते हैं, आप दोस्तों, दीवाने का टोला, अब उसका नाम हो गया आजम खां का टोला। आजम खां का टोला है ये, आजम खां का टोला, आजम खां का टोला है ये, आजम खां का टोला। रात में वो मिल जाएगा जो भी इससे बोला, आजम खां का टोला। बल सुने, सच्चा हिंदू, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सिख है जो भी, सच्चा हिंदू, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सिख है जो भी, साथ में है वो टोले के चाहे कुछ भी हो जी, साथ में है वो टोले के चाहे कुछ भी हो जी। आजम नाम की आंधी से सबका सिंहासन डोला, दीवाने का टोला, आजम खां का टोला है ये, आजम खां का टोला। काला धन तो हाथ न आया, देश को ही कंगाल किया, काला धन तो हाथ न आया, देश को ही कंगाल किया। भाइयों बहनों अच्छे दिनों का कितना अच्छा हाल किया, भाइयों बहनों अच्छे दिनों का कितना अच्छा हाल किया। मन की बात तो डर लगता है, फेंकूं अब क्या बोला, टोला है ये का टोला। मन की बात से डर लगता है, फेंकूं अब क्या बोला, दीवाने का टोला है ये, दीवाने का टोला। मरियल हाथी साथ में लेकर गलियों गलियों फिरते हैं, मरियल हाथी साथ में लेकर गलियों गलियों फिरते हैं। अफवाहों के नाम पे सबसे झूठी बातें कहते हैं, अफवाहों के नाम पे सबसे झूठी बातें कहते हैं। फर्जी वर्कर लूट रहे हैं इनका मोटा झोला, दीवाने का टोला। फर्जी वर्कर लूट रहे हैं इनका मोटा झोला, दीवाने का टोला है ये, दीवाने का टोला। राह में कितनी कीले डालो मंजिल तक हम पहुंचेंगे, राह में कितनी कीले डालो मंजिल तक हम पहुंचेंगे। सब्र करेंगे बस 2 दिन तक, 15 को फिर देखेंगे, सब्र करेंगे बस 2 दिन तक, 15 को फिर देखेंगे। पहले 32 आ भी गए थे, अब आएंगे 16, दीवाने का टोला। पहले 32 आ भी गए थे, अब आएंगे 16, दीवाने का टोला। और शुक्रिया साहब, आइए अपने महबूब लीडर को सुने, आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को सुने। बेटे तुम कहाँ जाओ? मोहम्मद आजम खान भाई
سبھی سماجت اور معزز ساتھیوں، اسٹیج پر موجود صاحبان، ہماری خواتین، بزرگوں، نوجوانوں، بہت بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہمارے عزیزوں، آپ کی موجودگی، آپ سب کا جوش، آپ کا جذبہ، سب کا احساس میری ہمت بڑھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ مجھے اپنے چناؤ کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی اور اپنے ساتھیوں کے چناؤ میں بھی جانا ہوتا ہے۔ اس بنا پر ایک بہت بڑی کمی رہ گئی اس بار، جو ہر الیکشن میں میں کرتا تھا، لیکن اس بار وقت کی کمی کے سبب نہیں کر سکا۔ میں کالی ڈنڈی اور کاندھے پر گمچھا ڈال کر چناؤ کے کچھ دنوں میں گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں جاتا، اس سے میری ایک ملاقات ان لوگوں سے اور خاص طور سے ماؤں سے، بہنوں سے، خواتین سے اس بہانے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اس بار یہ نہیں ہو سکا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے، لیکن جیسے جیسے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ داریاں پانے کے بعد اپنی حیثیت سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور ذمہ داریاں دوسروں کے لیے راحت کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ طاقت کا استعمال جائز جگہوں پر ہونے کے بجائے ناجائز طور پر ہونے لگتا ہے، اور جو لوگ سیاست میں عروج پا لیتے ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اناپ شناپ دولت حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بہت رئیس ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس رئیسی کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے، میری محلہ، میری گلی، میرے شب و روز، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ جو الزامات میرے اوپر لگے ہیں اور ان لوگوں نے لگائے ہیں، تو پیچھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے چاہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھ جائیں گے تو جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسے وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر بیٹھ جائیں گے مجھے بھی اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا، اور تو کتنا اچھا منظر ہوگا۔ آپ بھی بیٹھ گئے تو ادھر والے تھوڑا سا بیٹھ گئے تو پیچھے نہیں دیکھا۔
تھوڑا سا ادھر بچوں، یہاں اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے بہت ادھر تھوڑا سا جو بیٹھا رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، جو بیٹھا رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ سے اسی طرح کے میدان میں یہ کہا تھا کہ ہماری ایک حیثیت آپ کے بیچ ہوگی مقامی سے، اور اتنی لمبی سیاست کے بعد اور سیاست میں بڑا درجہ حاصل کرنے کے بعد ہماری ایک اور بھی حیثیت ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی اس حیثیت کا اور جو بھی ہمارا وقار ہو اس کی بہت لاج رکھنی ہوتی ہے، اس میں بہت خیال کرنا ہے۔ یوں ہی وزیر اعلیٰ نے اس اسٹیج سے جو کچھ کہا یوں ہی نہیں کہہ دیا جاتا، کسی بھی تقریر میں وزیر اعلیٰ کی یہ اعلان نہیں ہوا کہ جہاں وہ جا رہے ہیں اس سیٹ کو نہیں بلکہ پورے ضلع کو آدرش اور مثالی ضلع بنائیں گے، یہ درجہ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ ہم کسی کانسٹیٹوئنسی کو گود لے رہے ہیں، یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ نے کہ ہم نے پورے اتر پردیش میں صرف سوار کرنا کو گود لیا ہے اور اب اس کے وکاس کی ذمہ داری وہاں کے ودھائک پر نہیں بلکہ خود چیف منسٹر پر ہوگی اور وہ اس کا وکاس کریں گے۔ میرے عزیزوں، ہماری بہت چھوٹی چھوٹی سی بنیادی ضرورتیں ہیں، ہم عزت سے جی سکتے ہیں، کسی کے سامنے ہم حضور اور سرکار کہہ کے اپنا سر نہ جھکائیں، مذہب اور دھرم کی دیواریں ہم دونوں کے بیچ کوئی ایسا فاصلہ پیدا نہ کر دے جس سے انسانیت شرمندہ ہو جائے، کہیں ہمارے بچے ان پڑھ نہ رہ جائیں، کیونکہ آنے والا زمانہ چاند ستاروں تک پہنچنے کا زمانہ ہے۔ ایک بار چاند میں کوئی پہنچ گیا تو حد یہ ہو گئی کہ چاند میں الاٹمنٹ شروع ہو گئی۔ رامپور کے لوگوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ جب دنیا چاند ستاروں کے خواب دیکھے تو رامپور کے کمزور لوگ جنہوں نے اپنی کمزوری کے ساتھ اور طاقت اتر پردیش اور پورے ہندوستان میں اپنے کردار سے منوائی ہے، اپنے اتحاد، اپنی طاقت اور اپنی شعور سے منوائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جب دنیا چاند اور ستاروں کا سفر کرے تو میرے شہر اور میرے ضلع کے بچے اور بچیاں اس سفر میں محروم رہ جائیں۔ ہمیں چاند ستاروں کا سفر طے کرنا ہے، ہمیں ایک ایسی شمع انسانیت کی روشن کرنا ہے جس کی شعاع سے پورے ہندوستان کے اندر ایک ایسا محبت کا پیغام جائے کہ پھر نہ کوئی دنگا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی کسی کی جان لے۔ سوچو انسانیت کو کیا ہو گیا، دم توڑ دیا انسانیت نے چند ووٹ پانے کے لیے، سگے بھائی نے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم آپ؟
میں نے کہا تھا ایک دن آپ سے بچوں کہ اگر چناؤ میں ایک جان بھی ضائع ہو گئی تو میرا چناؤ جیتنے کے بجائے ہار جائے تو بہتر ہے، لیکن ایک زندگی ضائع ہو جائے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ کیونکہ میرے دینی عقیدے کے مطابق میرے اللہ کے فرمان اور نبی کی ہدایت کے مطابق اگر ایک بے گناہ مارا جاتا ہے تو پوری عالم انسانیت ماری جاتی ہے، اور اگر ایک بے گناہ بچتا ہے تو ہم پوری عالم انسانیت کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اور کچھ برداشت ہے، کوئی ایسی بے ادبی، کوئی ایسی بدتمیزی، کوئی ایسی بے لحاظی، چاہے واٹس ایپ ہو، سوشل میڈیا ہو یا شہر کے اندر کے اوباش مخلوق ہو، کوئی ایسی تجویز نہیں ہے جو سماجوادی پارٹی کی، ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے کارکرتاؤں کی، مردانہ اور زنانہ سب کی کون سی ایسی توہین ہے جو نہیں ہو رہی ہے۔ یاد کرو آپ پچھلے پارلیمنٹ کے چناؤ میں ہم نے کچھ حق بیانیاں کرنی تھی اور اس حق بیانی کی سزا یہ ملی تھی کہ ہماری زبان پر تالا لگا دیا تھا، الیکشن میں ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ کہاں الیکشن کمیشن؟ آج اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے کان نہیں ہیں، اس کے پاس قلم نہیں ہے، آدیش دینے کے لیے اختیارات نہیں ہیں۔ کئی بولے کیلے سوجے سویا سر کو بکھیر دی گئی سڑکوں پر۔ رامپور کے لوگوں، میرے مسلمان اور ہندو بہن بھائیوں، ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شاید اپنے مذہب کا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکتے، یہ ہماری غلطی ہے۔ شاید ہم نے سچ نہیں پہنچا سکے کہ اگر کوئی اچھا مسلمان ہے تو کسی مذہب والے کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا، اگر انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس مالک کا بندہ ہی نہیں ہے، اس مالک کے لیے کوئی چہائی بدلنا چاہتا ہے۔ کیلے کانٹے یاد دلاتے ہیں تمہیں کہ آج تم نے ایک مضبوط سنت ادا کی، تم نے برداشت کا مظاہرہ کر کے یاد کرو کیا نہیں ہوا تھا تمہارے پیارے نبی کے ساتھ۔ راستے میں کانٹے تھے، انگارے ڈالے گئے تھے، پتھراؤ کیا تھا آپ پر، آپ کے پیروں سے اور آپ کے جسم سے اتنا خون بہا تھا کہ آپ کے پیٹے دل سے اس ہواؤں سے آواز آئی، اے نبی حکم کرو، ہم اتنا تیز چلیں گے کہ آپ کا ظلم کرنے والی بستیوں کے نام نشان پہاڑوں نے کہا کہ محمد آپ کہو تو ایک بار یہ پہاڑ آپس میں مل جائیں گے اور ان بستیوں کو مسل کر دیں گے، مگر تمہارے نبی نے کیا کہا؟ رو دی اللہ کے آگے اور کہا اللہ ان پر کوئی عذاب نازل نہ کرنا کیونکہ یہ نادان ہو گئے۔ ان کے لیے دعا کیا، کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں کیا زمانے میں، اپنے ہی خون میں، اپنے رشتہ داروں میں، جن گلیوں میں پیدا ہوئے تھے، جن کاندھوں پر جوان ہوئے تھے، جن لوگوں کے لیے وہ امین تھے، جو لوگ اپنی امانت رکھنے آتے تھے آپ کے پاس، تم نے پتھرا سکون دیا گیا،
کہ نبی کیسے اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین وہی نہیں تھے عالم کے لیے جو شیش رحمت بن کر آیا ہو تو کسی کے ساتھ سن کیسے کر سکتا. اور اللہ صدیق کی دعا کرتی کہ اللہ ایئر لائن کی اصلاح کر دے, ایئر لائن کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دے. اللہ اللہ آؤ آپ کو موقع ملا ہے صبر کا مظاہرہ کرنا. آپ کو ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے. دلی میں ابھی چودھری منور سلیم صاحب چیف الیکشن کمیشن سے ملنے گئے. ٹیلی ویژن پر اس بےہودگی کی خبر بھی چل رہی ہے. ہاری ہوئی بازی کو خون میں نہانے کے لیے اپنی دولت کا ناجائز استعمال کر کے الیکشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. مسلسل یہ کوشش ہے کہ جواب دے دیا جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے اور رامپور کا بنا ہوا الیکشن خراب ہے. دوستو, یہ ہمت ایک کینڈیڈیٹ کی نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ ہے. آر ایس ایس, بی جے پی, بہوجن سماج پارٹی اور وہ دلی کی جامع مسجد کا ایمان ملت فروش ایمان فروش امام.
तमाम ताकतों से आप बिल्कुल मत घबराना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं अकेला ही काफी हूं सबके लिए। हमारे बाजुओं में भी ताकत है और हौसला भी कम नहीं है। क्या नहीं कहा कि तकलीफ देने में मेरा नाम लेकर मैं टेलीविजन के पर्दे पर जब उसकी पूरी तस्वीर आई, उसके ये मेरे नाम के का खौफ है उन बेईमानों का, कि नाम लेते हैं तो बहुत बड़ा। मैं क्या शिकायत करूं ऐसे आदमी की जिसने खुद अपने आप को साइन करा। मैंने नहीं कहा हाई कमांड का रसूल किया कि तुम्हें अगर जानवर ही बनना था तो थोड़े से वफादार बन गए होते, किसी के दरवाजे पे बैठ जाते। क्योंकि तुम हो सकता था इतने खूबसूरत और इतने बाल वाले होते कि कहीं अमर पाली, कहीं समर पाली, कहीं हुनर पाली, किसी नेम की गोद में आ जाते हैं। वो तुम्हें सहला खिलने से उठता बराबर। क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संवैधानिक प्रतिभा बैठने की शख्सियत का पूरा हिंदुस्तान खामोश रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। दिया जवाब हमने, तमाम दबाव के बाद हिंदुस्तान का जो शख्स वजीर आज़म बनने वाला है उसे इस बदज़मानी का जवाब हमने दिया। और फिर वही आपकी अदालत में सवाल हुआ उससे कि आज़म खान ने चाहा है तो आपने मुक्तिला जवाब देता कि वो भी हमको पहले कम से कम वफादार को होता। हमने आपके साथ होने वाली हर बेइज्जत जबान का मुकाबला किया है और कहीं कोई खौफ सामने नहीं है। इसलिए हमेशा कहा से हम आपकी आबरू है, आपकी ताकत है, आपकी हमें कमजोर मत होने देना। अगर हम कमजोर हुए तो मैं तमाम हम पसंद लोगों से कहता हूं, सिर्फ रामपुर वालों से नहीं, कनाराम वालों से नहीं, दिल्ली के मैदान के इस जलसे से उस तमाम उत्तर प्रदेश और तमाम हिंदुस्तान के कमजोर लोगों से कहना चाहता हूं कि हम उनकी आवाज में ताकत है, हमें ताकत दो और हमें ताकत के खिलाफ ताकत हासिल करो। जिस दिन हम कमजोर हो जाएंगे हमसे पहले आप कमजोर हो जाओगे, हम कमजोर होंगे लेकिन आप तो दूर एक मिनट का आवाज बनो, पूरे हिंदुस्तान के लिए रामपुर वालों एक ऐसी मिसाल बनो कि पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी फिक्र पर,
تمہاری سوچ پر، تمہارے فیصلے پر ناز کرے اور آنے والا کل جب ہندوستان کو فاشسٹ طاقتوں سے چھڑانے کے لیے کسی کا نام لے تو کہے کہ جاؤ رامپور جاؤ اور رامپور کے نوجوانوں سے سبق سیکھو. آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ ایک پیسہ ہماری جیب سے اب تک چناؤ نہیں ہوا. ایک پیسہ آج تک ایک پیسہ نہیں لگا ہے، نہ لگائیں گے. اس لیے کہ پھر ہمارے سے کیسے کہیں گے کہ ہمارے جسم میں جان کا ایک یہ جسم، یہ احساس اور سرکار کی تمام طاقت ان بے سہارا کمزور ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ہے جو کر کے اس کا دل سے پریشان ہے. اطمینان رکھو، یقین رکھو نوجوانوں، میرے پاس کوئی خدائی طاقت تو نہیں ہے، لیکن میری 40 برس کی سیاسی زندگی اسی طرح ہے جس طرح ماں اپنی کوکھ سے کسی بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کا ننگا دیکھتی ہے، اس کا ڈھکا دیکھتی ہے، اس کا پیشاب دیکھتی ہے، اس کا پاخانہ دیکھتی ہے، اس کی پوری زندگی، اس کا پورا جسم بیٹھ کر تم نے ہر حال میں دیکھا ہے مجھے، ہر قدم پر پرکھا ہے مجھے، ہر قسم کی پرکھا ہے مجھے. کیا یہ ممکن ہے کہ میں مسجد بابری مسجد کی لڑائی کے لیے جس نے یہ سنا ہو کہ جو اعظم کا سر لائے گا وہی رام بھکت کہلائے گا، جس کے خون کے پیاسے لاکھوں لوگ ہو گئے اور آج تک اپنے فیصلے سے نہ ہٹاؤ. میں کل بھی یہی کہتا تھا کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کرو، آج بھی یہی کہتا ہوں کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کرو، آپس میں مت لڑو. کل یہی بات میرے ہندو بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، آج یہی بات ان کو اچھی لگتی ہے. میں یہاں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم اور ہمارے اجداد کیوں پاکستان نہیں گئے؟ سرحد کلی قانون نے ہمیں حق دیا تھا کہ پاکستان جا سکتے، لیکن یہاں مسجدوں کی میناروں سے آنے والی آواز اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آوازیں اور ہمارے کان، یہ زمین جہاں بزرگوں کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، خانقاہیں ہیں، اشفاق اللہ خان شہید کا مقبرہ ہے، بہادر شاہ ظفر کا لال قلعہ موجود ہے، شاہ جہاں کا تاج محل ہے، قطب مینار کا، کسی چھوڑ کر بھی کسی سے باقی نشانیوں کو چھوڑ کر کیسے چلے جاتا ہے؟ اپنے مزارات کی توہین ہمارے جیسے نہیں کرے. لیکن ہاں اگر لوگ کسی گندگی کو ہٹانے کے لیے گاندھی جی کی پرتیما لگا دیں، کسی نیتا کی لگا دیں، یا کوئی قبر بنا دیں، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں، تو بحیث مسلمان میری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے نادان لوگوں کو دانا بنانا چاہوں اور ان کو اس کی نصیب بیٹھے ہیں چیئرمین صاحب کے ساتھ یہ بدنصیبی کے نشانات کہاں نہیں تھے؟ کلکتے محلے میں کون سی ایسی بدکاری تھی
जो उस इमारत के अंदर नहीं है। मत कहे लाहौर से जेल रोड का कब्रिस्तान सैकड़ों साल पहले नवाबों के मकबरे बने थे। ये नहीं मालूम है कौन नवाब था, किस नवाब का खानदान था। उन पोशीदा इमारतों में चास, जुआ, शराब, बदकारी ये तमाम होती थी। उसको एक शानदार कब्रिस्तान बनाकर उसकी चारदीवारी बनाने का फैसला मेरा नहीं था, सामने के महल का फैसला। लेकिन हाँ, ये फैसला मेरा जरूर था कि मैं अपनी किसी की सियासी गरज को पूरा करने के लिए जेसीबी लाकर अगर कोई शख्स कब्रों को खोदकर उनमें से हड्डियां निकालकर और हाथों पर फोटो खिंचवाकर अखबार में निकलवाएगा, तो आज ये काम रहमत अली कर रहा है। तो शायद मैं न हुआ हो अगर यही काम श्याम लाल ने किया होता, इस मध्य के लोगों उत्तर प्रदेश में आग लग गई होगी और ये फसाद होते से नहीं हो गए। मैंने एक फसाद को रोका है, एक दंगे को रोका है और खुलेआम कहता हूं, अगर कब्रों की हड्डियों के साथ मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा करेगा और मेरे पास उनकी इस्लाह की ताकत होगी तो हथकड़ियां डालकर फिर जेल भेजे जाएंगे। कोई मजार नहीं हटा, कोई कब्र नहीं हटी, कोई मस्जिद नहीं टूटी। जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी है, नामसर वाली मस्जिद, हुसैनी सराय, करबला और वहां भी बनी हुई इमारतों को यहां गिराने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। शिया भाइयों, हुसैनी सराय पर बुलडोजर उसने नहीं चलाए जो कभी अपने आप को राम का वारिस बना करते थे। बुलडोजर भी जमहूरियत की ताकत ने चलाए और ये साबित कर दिया कि शिया भाइयों की जायदाद पर भी अगर नाजायज कब्जा होगा तो ये सुन्नी मुसलमान से बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैंने मस्जिदें गिराई होती, मजार हटाए होते, तो आज ये ताकत, ये इंसानी सैलाब या हर किस जमाने में होता। और याद रखो, अगर कभी तुम्हारी आबरू का सवाल आएगा तो जिंदा कब्र तो दूर, अगर तुम्हारे लिए अपने सर कटाने की बात होगी और इसी पर फैसला होगा कि ये कब्र है या नहीं है, तो फर्जी खबर के लिए भी जान दे देंगे, उसे नहीं। कॉर्पोरेशन पर नाजायज कब्जा है आपका, पिक्चर हॉल पर अस्पताल नहीं बनाया जा सकता। ये कानून है, ये कानून है कि जब तक हुकूमत इजाजत न दे, पिक्चर हॉल की जगह पर कोई दूसरी चीज नहीं बनाई जा सकती। अदालत ने आपके मुकदमे को खारिज कर दिया है, हमें किया गया। हमने अभी तक कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन रामपुर के लोग आपसे कहना चाहते हैं कि वो क्या इंसाफ दिलाएगा तुम्हें जिसकी सारी इमारत नाइंसाफी की बुनियादों पर बनी हुई है। जिसने अपनी दौलत की ताकत पर रामपुर को फसाद की नजर चढ़ाना चाहा हो, आज तमाम रास्तों पर जो टीलें बिछाई गई हैं, हमारी रेल तो गुजर गई। हमारे बच्चों की मोटरसाइकिलों में जो पंचर होना थे सो हो चुके,
لیکن معلوم نہیں یہ کیلیں کب تک رامپور کے ان بچوں، ان بزرگوں اور ان غریبوں کے پیروں میں گھسیں گی جن کے پیروں میں چپل جوتے ہیں۔ ظالم کے کیا ستم کیا تم نے، یہ کیا کیا بتا لینے کے لیے؟ ان تینوں پر ظلم چڑھے اور جس کے بھی ظلم قانون کے لیے گھس جائے گا اسے ٹٹنس ہو جائے گا یا تو مر جائے گا اس کا پیر۔ میں درخواست کروں گا چیئرمین صاحب سے کہ پورا عملہ لگا کر آج سے ہی سڑکوں کی اس طرح سے صفائی کریں کہ ایک بھی رامپور کے کسی غریب کو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا، میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں اس شہر کو دنیا کے ترقیات کا شہر میں شامل کروں۔ یہ وعدہ میرا اپنے آپ سے تھا، یہ ایک ووٹ کا وعدہ نہیں تھا، یہ اپنے آپ سے وعدہ تھا میرا۔ اور یاد کرو تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ پیرس کیسے دنیا کا خوبصورت شہر بنا۔ پیرس کے لوگوں نے خود یہ طے کیا کہ ہمیں پیرس میں خوبصورت بنا۔ رامپور کو خوبصورت شہر بنانا ہے، اسی لیے میں انڈر گراؤنڈ بجلی کے تار بچھوا رہا تھا، تقریباً 200 کروڑ سے زیادہ اس میں لگے۔ لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میں یہ کام بند کروں۔ ارے دل کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ میں رہوں گا، انشاءاللہ تو بجلی بھی آئے گی اور دل کو بھی دل میں بھیج دیں گے۔ کیا پریشانی ہے، کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ وہی باتوں پہ کھا جاتے ہو؟ اور سنو ایک بات، اور سنو، یہ چند سڑکیں جو نہیں بنی ہیں ہاٹ مکس کی، جیسے راجپالے کے اندر کی سڑکیں، تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں جو کر سکتا ہوں۔ تمام سڑکوں کا پیسہ آیا رکھا ہے، میں کبھی گھٹیا شعور کے حق میں نہیں رہا۔ یہ سڑکیں کل سے بھی بن سکتی تھیں، لیکن ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے یہ سڑکیں رک نہیں پائیں گی۔ اگر میں اس وقت یہ ہاٹ مکس کی سڑکیں بنوا دوں گا تو یہ سڑکیں اکھڑ جائیں گی۔ مارچ کا مہینہ آنے دو، رامپور کی کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی کچھ نہیں بچے گا۔ یہ وعدہ میں نے کیا ہے اپنے آپ سے۔ ارے کیا مطلب نادانو، کیوں میرے ان مفلسوں پر ستم کرنے پر اٹھے ہو؟ انہیں سنورنے دو، انہیں سدھرنے دو، ان کی تقدیروں کو بننے دو۔ تم نے ڈاکٹر بن کے، ڈاکٹر بیوی لا کر اتنی دولت کے انبار لگا لی ہے۔ اے دولت مندو، ایک موقع دو، ان معصوموں کے ہاتھوں میں بھی ڈگریاں آنے دو۔ اور اپنا کیا ہوا اعلان، اپنا کیا ہوا اعلان واپس لو، اپنا کیا ہوا اعلان واپس لو۔ کہو، اللہ سے توبہ کرو، میرے بچوں کے اسکولوں پر اگر بلڈوزر چلاؤ گے تو زندہ رہا تو بلڈوزر کے آگے لیٹوں گا، اور مر گیا تو بددعا دوں گی۔ میرے بچوں کے اسکولوں پر اگر ہاتھ لگایا تو سمجھے نا عذاب الہی نازل ہوگا۔
اور برداشت نہیں کر سکے اسے. اگر جوہر یونیورسٹی کو ہاتھ لگایا نفرت کی بنیاد پر میڈیکل کالج کے ساتھ کوئی ناانصافی تھی. یاد رکھنا پانی نہیں, سڑکوں پر دھول نہیں, فضا میں روشنی نہیں, سوائے خون کی چھینٹوں کے کچھ مدد نہیں آئے گا. یاد رکھو بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو. میں نے 1000 بار کہا ہے دنیا کے ہر ظالم کا انجام عبرتناک ہوا ہے. اگر ان غریبوں سے, ان مفلسوں سے, ان کمزوروں سے لڑنا چاہو گے تو ظالموں یہ تنہا نہیں ہے, پورا آسمان ان کے ساتھ ہے. پورا کوئی پرواہ مت کرو, کوئی ڈر نہیں. بس 15 تاریخ کو اپنی طاقت کا اظہار کرو. کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی بیٹی, کوئی بزرگ, کوئی جوان میرے ووٹ کے لیے نہیں, اپنے روشن مستقبل کے لیے اور ہندوستان کی تقدیر بدلنے کے لیے میدان میں نکل جاؤ. یہ سچ ہے, میرا وعدہ ہے, میں کسی کمزور کو کھلے آسمان میں نہیں سونے دوں گا. میرا وعدہ ہے آج سے ہزاروں مکانات بن رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو ہزاروں نہیں. رامپور والوں اچھی طرح جانتے ہو میں کس طرح کا سیاسی طاقت کا آدمی ہوں. ہزاروں نہیں, اگر لاکھوں مکانوں کی ضرورت پڑی, لاکھوں. میں کسی بھائی کو, کسی بزرگ کو بیٹے سے رکشہ نہیں چلانے دوں گا, اس کے پھیپھڑوں کو ٹی وی کا مریض نہیں ہونے دوں گا. میں ہر کمزور کو ای رکشہ کا تحفہ دوں گا. اس کے گھر میں خوشحالی, اس کے گھر میں خوشیاں, اس کے گھر میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں, گواہ بن جاؤ, تم نے جو خواب نہیں دیکھا تھا میں نے وہ کر دیا ہے. محمد اعظم خان انقلاب, انقلاب, انقلاب. ہمارا جلسہ ختم ہوا ہے, بہت سکون کے ساتھ آرام سے گھروں میں جائیں. انشاءاللہ اتنے فوٹو دکھائیں ایتہاسک چیزوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں رامپور قلعے میں